الحشر، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک قبیلے کی، یہودی قبیلے کی جس کا نام بنو نذیر تھا، اس کی خلاف ورزی ملتی ہے، معاہدے کی، ٹریزن کی بات آتی ہے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ریبیلین ایٹیٹیوڈ اپنا اختیار کیا تھا، اور دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ جس سے اس نے معاہدہ کیا ہے وہ دوسرا ملک، دوسرا علاقہ، دوسرا قبیلہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو ہر ملک میں بغاوت کی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے کہ جب پیکٹ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا جاتا ہے، یا جب پیٹھ میں چھری گھونپنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ڈھیل دی جائے گی تو وبا کی طرح پھر یہ چیز جو ہے آگے سے آگے دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر نے مسلمانوں سے اپنی خلاف ورزی کی، اپنے معاہدے کی، تو پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمینوں اور آسمان میں ہے۔ تسبیح کا بار بار ذکر آ رہا ہے، ہم ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تسبیح کرنا انسان کو تقوی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جس کے نامہ اعمال سے قیامت کے دن تسبیح نکلی، اس کے لیے بہت فائدے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر آنے والے کل کو بہترین تسبیح کرنے والے دنوں میں شامل فرما دے۔ وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال لیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ کس چیز کا روب ڈال دیا؟ مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ جتنا زیادہ مسلمانوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا روب ہوگا، کفار پر مسلمانوں کا روب ہوگا۔ مسلمانوں کا روب کفار پر آتا ہے جتنا زیادہ مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کرا رہے تھے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ حق پر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو حق پر نہیں ہوگا اللہ اس کا ساتھ نہ دے گا، بلکہ اللہ حق والوں کا ساتھ دے گا۔ بس عبرت حاصل کرنے والوں، اے دیدہ و بینا رکھنے والوں، مسلمانوں نے وار اسٹریٹجیز کے طور پر آگے جو ہے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ اب اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کفار نے کیا کرٹیسزم کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے محاصرے میں جب سیج ڈالا تھا مسلمانوں نے، تو اس محاصرے میں چند درخت امپیڈیمنٹ بن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے اوپر کفار نے شور کر دیا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو کہ درخت کاٹ رہے ہو، صحیح درخت کاٹ رہے ہو، صحت مند درخت کاٹ رہے ہو۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ جو کام کیا گیا ہے وار اسٹریٹجی کے طور پر کیا گیا ہے، وار اسٹریٹجی کے طور پر درخت کاٹے گئے ہیں، ورنہ اسلام جو ہے یہ بہت زیادہ پلانٹ رائٹس کی بات کرنے والا بھی ہے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس مال کا ذکر جس مال کو مال فے کہا جائے گا آگے۔ مال فے مال غنیمت سے مختلف ہوتا ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے میں نہیں چاہتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ سرکیولیٹ ہو، جو ہیوز ہیں ان سے ہیو ناٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کرنے والے ہوں۔ بالکل جیسے مثال کے طور پر پیسہ اگر ایک جگہ کانسنٹریٹڈ ہو جائے گا تو جسم میں جیسے خون کانسنٹریٹڈ ہو جائے تو کلاٹ بن جاتا ہے، اور جہاں کلاٹ بن جاتا ہے پھر وہ اگلے حصے تک خون کو پہنچنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے یہ جو جسم کے اندر خون کی پوزیشن ہے، معاشرے کے اندر اسی طرح سے ویلتھ کی پوزیشن ہے، مال کی پوزیشن ہے۔ اگر مال جو ہے اس کو سرکولیٹ نہ کیا جائے تو وہ طبقے جن تک مال نہیں پہنچتا وہاں پر جو ہے گروتھ نہیں ہو پاتی۔
تو بتا دیا گیا کہ کلاس ڈسکریمنیشن اسلام نہیں چاہتا ہے، غریب اور امیر کے اندر محبت کا جذبہ چاہتا ہے. کمیونزم نہیں ہے کہ سب کی دولت کو لے کر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ والنٹیرلی جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. امیر غریب کی تقسیم تو رہے گی، امیر غریب کی تقسیم ختم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن بتا دیا گیا کہ مال فے کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کرنا ہے. اس کا معاملہ مال غنیمت کی طرح نہیں ہوگا. وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. آپ کو معلوم ہے مال غنیمت ان کو ملتا ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا ہے، جو نوجوان مجاہد فوجی ہوتے ہیں ان کو مال غنیمت ملتا ہے. تو بتا دیا گیا یہ جو تمہیں مال ملا ہے یہ بغیر جنگ کے ملا ہے، تو یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے. اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے الگ کیا جائے گا، یہ معاشرے کے ہیو ناٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اللہ نے کہا تم نے اس مال کے لیے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اسلام امیر اور غریب میں اعتماد اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے. امیر غریب کی تقسیم آرٹیفیشلی یاد رکھیں ختم نہیں ہو سکتی. وما آتاکم الرسول جو کچھ رسول تمہیں دیں فخذوہ تو اسے لے لو، وما نہاکم عن اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں فانتہوا تو تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ اسلام کی پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ آ گئی. یہاں پر اسلام کا نظام کا فلسفہ بیان کر دیا گیا کہ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں کہیں کرنے کو بس اس پر عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جب اس اصول میں مسلمانوں کے اندر کمی آئی تو مسلمانوں کے اندر زوال آیا. جب اس اصول میں کمی آئی مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے. جب اس اصول میں کمی آئی مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. اور اس رول کو مسلمان جس وقت سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہسٹری کے دور میں ان کو ترقی اور عروج دیا. تو بتا دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو تو کیا کرو، جو رسول دیں وہ لے لو. اپنی سنتوں کے اپنے معاشرے کی رسموں کے اندر سنتوں کو شامل کر لو. اپنے شادی بیاہ کے اندر سنتوں کو لے آؤ تو کیا ہوگا، امت بن جائے گی، اتحاد آ جائے گا، خاندان سنکرنائزڈ ہو جائیں گے. جو رسمیں تمہاری ہوں گی وہی رسمیں سبھی کی ہوں گی. کاسٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو فلانٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. جو رسول اللہ دیں اس کو لے لو ورنہ ہر چیز سے رک جاؤ. اب آگے پھر مال فے کا ذکر آ رہا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خواہ وہ اپنی جگہ کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصار کی بے غرضی کی تعریف کر دی ہے کہ انصار نے جو مہاجرین کی مدد کی، دل کھول کر مدد کی. اسلامی مساوات، اسلامک بردرہڈ کا جو نمونہ آپ کو مدینے کے معاشرے میں نظر آیا وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا. جس کے کاروبار تھے اس نے اپنا کاروبار آدھا آدھا کر دیا، جس کا گھر تھا اس نے اپنا گھر آدھا آدھا کر دیا، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کو وہ بیوی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو تھا انصار اور مہاجرین کا بہترین بھائی چارہ دنیا کے سامنے لے کر آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انصار کی بے غرضی کی تعریف کی ہے. حالانکہ آج آپ اور میں اپنے ملک پر نظر ڈالیں اور اس دنیا پر نظر ڈالیں، اگر کسی علاقے کے اندر ریفیوجیز آ جاتے ہیں، ایسے مہاجرین آتے ہیں جن کو اس علاقے سے نکالا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چوریاں زیادہ ہونے لگ گئیں، ہم کہتے ہیں سنیچنگ زیادہ ہونے لگ گئیں، ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہمارے ریسورسز کو استعمال کرنے والے. پانی کی کمی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو افغان آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے. کوئی اور آپ کا ریسورس کم ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے جو ریفیوجیز آ جاتے ہیں یہ ہمارا ریسورس کھا جاتے ہیں. لوگ اس پر شور کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں بتایا گیا جو مہاجر تھے وہ بھی اللہ کی خاطر نکل کر آ رہے تھے.
اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور جنہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا انہوں نے بھی اللہ کی خاطر اکوموڈیٹ کیا. تو چیز کی کمی ہے، وہ جو چیز ہے وہ للہیت ہے. آج اسی للہیت کی کمی ہے دونوں اینڈز پر. اگر آنے والے اللہ کی خاطر آئیں تو وہ بھی جس طرح سے آئیں گے ان میں بھی عاجزی ہوگی، اور لینے والے اگر اللہ کی خاطر ان کو قبول کر لیں تو ان کی للہیت بھی نظر آئے گی. انسان کو اصل میں اپنی ذات کو پیچھے ڈال کے اپنی دنیا کے مقصد کو اونچا کرنا ہوتا ہے، تبھی انسان یہ کام کر سکتا ہے اور ان میں کامیاب ہو سکتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. شح سیلفشنس کا ذکر ہے. دو جذبے ملتے ہیں تو یہ شح بنتا ہے، سیلفشنس بنتی ہے. ایک ہے گریڈینس، ہرس کا جذبہ، اور دوسرا ہے مائزرلینس، بخل. جب ہرس اور بخل دونوں ملتے ہیں تو شح بنتا ہے. انسان جو ہے وہ سیلفش ہو جاتا ہے. انسان کم سے کم اپنے آپ سے سچ بولے، اور انسان کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہ کرے کہ میں سیلفش نہیں ہوں. ہم انسان زیادہ تر سیلفش ہوتے ہیں. ہم اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی تعریف زیادہ کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنی پاپولیرٹی زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی اصل میں فلاح پانے والا ہے. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، کوئی گرج نہ رکھ. ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ سب سے بڑھ کر مہربان اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومن دعا کیسے کرتا ہے. مومن کا دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کی بھی دعا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی لیے بھی ایمان کی دعا کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شح سے بچا لے. جس انسان میں شح ختم ہو جائے گی وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے بتایا شح سے بچو. اسی کی وجہ سے پچھلے لوگ آپس میں لڑے. آپ نے فرمایا ایمان اور شح نفس ایک ساتھ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخیل اور بد اخلاق مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی بخیل ہونا اور بد اخلاق ہونا، یہ دو صفات ایسی ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے، بخل سے بھی اور ہرس سے بھی. اللہ سے ہم نے دعا کی ہے نا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرج نہ رکھیں. بہترین دعا ہے آج کے حالات میں. امت کو امت بنانے کے لیے اس دعا کو ضرور مانگیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں. مسلمان ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں. مسلمان ایک دوسرے سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں. مسلمان ایک دوسرے کی خوبیوں کو پروموٹ کرنے والے بنیں. جب مسلمان دین کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے کہ اچھا اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا اور لوگ دین میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ہمارے عیب دور کر دے. آج ہم مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. ایک استاد دوسرے استاد کو کاٹتا ہے، اور ایک شاگرد اپنے استاد کو اتنے فیور کرتا ہے کہ دوسرے کے استاد کو کاٹ دیتا ہے. یہ چیز بھی گرج کے اندر آتی ہے، اور یہ چیز علماء کے اندر اختلاف پیدا کرتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. کسی کی سائیڈ نہ لیں. سب کے استاد آپ کے اور میرے استاد ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب کی عزت کریں. کسی کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. علماء کے اوپر انگلی اٹھانا یہ آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں اور اپنے استادوں کی عزت کریں. علم حاصل کریں جو صحیح علم ہے، جو حق ہے، اس پر جم جائیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے استادوں کو بھی حق بتانے والا بنا اور ان کو بھی حق پر عمل کرنے والا بنا. ان کے لیے بھی دعائیں خیر کر لیا کریں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی
تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی لالچ موجود ہے، دنیا کی کامیابی موجود ہے، اور دنیا کی کامیابی ان کے دل کو ایمان کی طرف آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ آیت بنی اسرائیلیوں پر تو اپلائی نہیں ہو رہی، یہودیوں پر تو اپلائی نہیں ہو رہی، 100% ہم مسلمانوں پر اپلائی ہو رہی ہے۔ اصول دے دیا گیا ہے کہ جو اپنی عقل کو آگے آگے اور اللہ کے کلام کو پیچھے پیچھے رکھے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ اس کے اوپر مفلسی اور خوف طاری ہو جائے گا۔ اور آج مسلمانوں کے اوپر خوف طاری ہے، اللہ کا نہیں، انسانوں کا، اپنے ہی جیسے انسانوں کا جو سپر پاورز کی شکل میں ان کو نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ بھی اللہ کے اسی اصول کی ضد میں آ گئے تھے، انہوں نے اپنی عقلوں کو اللہ کی کتاب کے تابع نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ عقل جو ہے وہ علم سے آتی ہے، اور علم جو ہے وہی والا وہ انسان کو اصل عقل اور شعور دلاتا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی عقلوں کو علم الوحی سے کاٹ دیا تو ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈریں گے سوائے اپنے رب کے خوف کے۔ ان کا حال اس لیے یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے۔ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، اور کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر لگتا ہے، اس کا صرف ڈر ہے۔ مومن صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا نہیں، مومن ڈر کر پریونٹیو میجرز لیتا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر آتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ شیطان کتنی ٹیمپٹیشنز دلاتا ہے، یہ بات مان لو، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ شب قدر میں روز رات میں بیٹھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرنا، کوئی بات نہیں، ابھی یہ گناہ کا کام کر لو۔ شیطان مجھے اور آپ کو اکساتا ہے، اور قیامت کے دن یہی جو میرا اور آپ کا اس وقت ولی بنا ہوا نظر آتا ہے، قیامت کے دن خذول بن جائے گا، ایسا ساتھی جو مشکل میں چھوڑ کر چلا جائے گا اور کہے گا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب ہے یہ دنیا کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی جو آپ کا اور میرا آج ہے، بہت بڑا آج ہے۔ لوگ آج جو ہیں اور اسی آج کی فکر میں، اسی آج کے مستقبل کی فکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ مستقبل کو اپنے بچانے کے لیے، اپنے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آج اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اسی آج کا پیٹ کاٹ کر کل کے لیے ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ساری انجوائمنٹ آخرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی نہ لگے گی۔ اس کل کی فکر کرو جو بہت بڑا کل ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کل کے بعد کوئی نیا سورج نہیں نکلے گا بلکہ وہی کل کنٹینیو کرتی رہے گی۔ اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو نہ بھولو، ورنہ اللہ تمہیں ایسے بھلا دے گا جیسے تم نے آج اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ بھولے کیسے؟ یہ تو معلوم تھا اللہ ہے، ہو سکتا ہے کلمہ بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے روزے بھی رکھتے ہوں، لیکن کیسے بھول گئے؟ اللہ کو نظر انداز کر دیا۔ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ وہ بھول ہی گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، وہ بھول ہی گئے کہ اللہ نے تو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، وہ بھول ہی گئے کہ ان کو تو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، بھول ہی گئے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔
اللہ نے تو آخرت کی طرف توجہ دلائی تھی، انہوں نے رخ پلٹ کر ہی نہیں دیکھا۔ جب اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، جب اللہ انسان کے لیے ان نون ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے لیے ڈپریشن، سٹریس، فرسٹریشن اور سوسائڈ جیسی مصیبتیں اکٹھی کر لیتا ہے، اور یہ ہمیں دنیا میں آج اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہیں۔ چیزوں کا مزہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چیزوں کا مزہ ان نعمتوں کے اندر ہے جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو بظاہر اسباب ہیں، ان میں دنیا میں مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو آئے گا، برکت تو ہوگی جب ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ آج جو خوشحال ملک ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ جن کے اندر بہت ترقی ہے، جن کے اندر بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، جو ورلڈ پاور بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو اور مجھے خوب خودکشی نظر آتی ہے، خوب فرسٹریشن اور ٹینشن نظر آتی ہے۔ یہ بات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل مزہ، اصل سکون اپنے کلام میں رکھ دیا ہے، لیکن جو اللہ کو بھول جائے گا اس کی دنیا کی خوشیاں بھی بے مزہ، بے برکت ہو جائیں گی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشیوں کا مین انگریڈینٹ اللہ کی محبت۔ اصحاب الجنہ، اصحاب النار بننا آج آپ کی اور میرے لیے ایکولی ایزی ہے۔ چاہیں تو ہدایت کما لیں، چاہیں تو گمراہی سمیٹ لیں۔ آج گناہ کرنے والا بھی، آپ کا کیا خیال ہے، کوئی محنت و مشقت کیے بغیر گناہ کرتا ہے؟ گناہ کرنے والا بھی خوب ٹیم ورک کرتا ہے، گناہ کرنے والے کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے، گناہ کرنے والے کو بھی مشکل اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جماعت کیوں نہ جوائن کریں، اللہ کے لیے کیوں نہ مشکل اٹھائیں، اللہ کی راہ میں کیوں نہ جہاد کریں، اللہ کے لیے کیوں نہ قربانی دیں۔ تو مجھے اور آپ کو انسینٹیو دیا گیا۔ اصحاب کا لفظ عربی زبان میں کمپنی سے ہے، صحبت سے ہے۔ بتا دیا گیا بغیر کوشش کے تمہیں نہ جنت ملے گی اور نہ جہنم ملے گی۔ سو اٹس رائٹ ناؤ ایکولی ایزی کہ تم اپنے لیے کیا اڈاپٹ کرتے ہو۔ دیکھ لو اپنی کمپنی کو کہ تم کیا کما رہے ہو۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأيته، تو تم اس کو دیکھتے، کس کو دیکھتے؟ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اللہ نے تو یہ ذمہ داری انسانوں کو دی۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تمہاری 2 سیٹس بکڈ ہیں، ایک تمہاری سیٹ جنت میں بک ہے، ایک تمہاری سیٹ جہنم میں بک ہے۔ جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، تاکہ اس کو اور اللہ کی حمد کرنے کا موقع ملے کہ اللہ تیرا شکر تم نے مجھے جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا مقام اس کو جنت میں دکھا دیا جائے گا، تاکہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو، اس کی شرمندگی میں، اس کے افسوس میں، اس کے غم میں اور اضافہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ ذمہ داری تمہیں قرآن کی میں نے دی ہے، اب اسی قرآن سے ڈیسائیڈ کرنا کہ تم نے اپنی کس سیٹ کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، جنت کی سیٹ کا یا دوزخ کی سیٹ کا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ کیا دل کی سختی ہوگی کہ انسان اتنا قرآن سنے اور اس کا دل نہ پگھلے، اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف راغب نہ ہو، اس کا دل نہ چاہے عمل کرنے کا۔ جس کا عمل کرنے کا دل چاہے گا اس کا علم حاصل کرنے کا دل چاہے گا۔ کیا ہے اس کلام والے کی شان؟ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی بن کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا یہاں بہترین گلدستہ پیش کر دیا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ نے کیا کہا آگے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ہر چیز آسمانوں اور زمین میں جو ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔
تسبیح سے بات شروع ہوئی، تسبیح کے اوپر بات کو واپس پلٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ ہمیں بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ سورۃ ممتحنہ